اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اسے اللہ کی راہ سے روکو، اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں
اپنی بستی سے بہر صورت نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب ازروع علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا اے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ بس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے منہ پھیر لیا۔ وقالا، اور کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو یقیناً پہنچا دیا تھا تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے احکامات یا دعوت۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے خیر خواہی چاہی تھی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، اب یہاں ایک بریکٹ میں ایک لفظ ہے، اب جب کہ تم نے انکار کر دیا، حق کو جان کر تم نے اس سے انکار کر دیا، تو میں کیسے، فکیف آسا، میں کیسے افسوس کروں، غم کھاؤں کافر قوم پر یعنی جنہوں نے انکار کر دیا اب میں ان پہ کیا غم کھاؤں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور میں نے نہیں بھجوایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، بریکٹ، جب اس قوم نے اس نبی کی دعوت سے انکار کر دیا، نبی کو جھٹلایا، تو ہر قوم کو الا اخذنا، ہم نے
یعنی یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے سامعین اکرام کہ ہر نبی کی قوم نے اس کو ابتداً جھٹلایا، تو ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کے باشندوں کو، اہلہا اخذنا اہلہا، پکڑ لیا اس کے باشندوں کو بالبأسائے والضرائے، سختی اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر میں نے بدل دی ان کی بری حالت اچھی حالت، بری حالت سے اچھی حالت میں تبدیل کر دی۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دی، مکان السیئۃ، بری حالت کی جگہ، الحسنہ، اچھی حالت، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالو، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہم سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کو تکلیف اور سختی ہمارے آباء و اجداد پہ بھی گزر چکی ایسی، فاخذناہم، یعنی یہ معمول کی بات ہے، کبھی سختی ہوتی ہے اور کبھی راحت ہوتی ہے، تو اب جو ہے پہلے سختی تھی اب راحت ہے، فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا ان آیات پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں اور تجزیہ کریں تو ہماری زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، اور ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ایک لا حاصل زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں، جب ہم، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سوائے گناہوں کے پنڈارے کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ، اور جو نیکیاں ہم نے کی ہوتی ہیں چونکہ وہ بے مقصد ہوتی ہیں اور عادتاً کی ہوتی ہیں، اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری عام طور پہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ میں اس کی تفصیل بتاؤں کہ ماں باپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کی سکولنگ شروع کر دیتے ہیں، اور بہترین سکولنگ ہر ماں باپ اپنے ذرائع اور وسائل کے حساب سے اس کی اچھی سکولنگ کرتے ہیں، اچھے اسکول میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، تاکہ اس کو اچھی ڈگری ملے، پھر اچھی نوکری ملے، اچھا اس کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، روزگار اس کو اچھا مل جائے، پھر ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ہو جاتا ہے اسی طرح، بچہ اچھی ڈگری لے لیتا ہے، اچھی سکولنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نوکری بھی اچھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد شادی کے بعد وہ بچہ باپ بن جاتا ہے، پھر وہ بچے بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس بچے کے بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ بچہ جو باپ بن گیا، یہ اس کا سارا توجہ، ساری رخ جو ہے اپنے ماں باپ کی طرح، اس کی بھی توجہ دنیا کی طرف تھی کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ اور بہت سارے پیسے کماؤ، کیونکہ پیسے ہی میں طاقت ہے، اور پیسہ ہی آپ کو مسائل سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو وہ پیسہ اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، اچھی چیز ہے، کماؤ، اس سے پوزیشن بھی ملتی ہے معاشرے میں، یہ وہ۔ بہرحال اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بچہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ یعنی اس سارے پروسیس میں اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بچپن سے اللہ تعالیٰ سے اسے بے خبر رکھا کیا، اس کو بے خبر رکھا گیا اس کی حقیقت سے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ والدین نے اسے نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو، تو اسی بے خبری کے عالم میں یہ جوان ہو گیا۔ اب جب جوان ہو گیا تو اس کے سامنے مختلف، یعنی دنیا جو تھی
اس کے وہ کھلے ہوئے تھے کہ بھئی تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھی حاصل کرنی ہے، پھر اچھی نوکری، اچھی جاب، اچھا کاروبار، اس میں وہ لگ جاتا ہے، پھر اچھی لڑکی، پھر اچھی لڑکی کے بعد پھر بچے، اور پھر بچوں کے پیچھے چل دیتا ہے. اس تمام پروسیس میں وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. یقیناً اس کا ایک خالق ہے، یقیناً اس خالق نے ایک مقصد کے لیے اس بچے کو پیدا کیا ہے. یہ جب بچہ ہوتا ہے تب اس کے والدین نہیں بتاتے، جب یہ جوان ہوتا ہے تو یہ خود نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں آیا کیوں ہوں، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. اب ضروریات کو یہ مقاصد بنا لیتا ہے، ضروریات کو مقاصد بنا لیتا ہے. پیسہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ اس کو مقصد بنا لیتا ہے. آپ دیکھیں یعنی جس انداز سے ہم پیسہ کمانے میں یہ معاشرہ لگا ہوا ہے، حرام حلال کی تمیز اٹھ چکی ہے، پھر ذاتی خواہشات پہ یہ زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا کے. ہاں ساتھ ساتھ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کرتا ہے، لیکن اس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا یا اس دین کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ سوچتا نہیں، اپنے دین پہ نہیں سوچتا، اپنی حقیقت پہ نہیں سوچتا، اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتا. ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، اور موت کے وقت جو عمل اس نے نیک کیے تھے وہ تو غارت اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقی بنیاد نہ تھی، اس کی نیت وہ نہ تھی جو کہ رب نے چاہی تھی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کے پاس صرف گناہوں کا پنڈارا ہوتا ہے اللہ، اور وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ضبط ہو جاتی ہیں جو اس نے کی ہوتی ہیں. تو ہاتھ کیا ہے؟ عام طور پہ سامعین کرام اس دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ضروریات کو مقاصد بنا لیا گیا ہے اور اس کو چاہ رہے ہیں. ضروریات سے محبت شروع ہو گئی، جو دنیا کے لوازمات ہیں اس سے محبت شروع ہو گئی ہے، اس کو دل میں جگہ دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے ان باطل چیزوں سے ہم محبت کر رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا، آپ خود جانتے ہیں. اللہ کی محبت آپ اپنے دل میں محسوس کر لیں، پھر آپ کے سامنے جو مال ہے اور اولاد ہے اور وہ اپنی حیثیت ہے، اس کی محبت آپ محسوس کر لیں. ظاہر ہے کہ ان سب کی محبت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا تو کچھ پتہ نہیں ہمیں کہ ہے کہ نہیں ہے، کتنی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، یعنی انسانیت، یہ جو تخلیق آدم ہوئی ہے اور ہمارا سلسلہ تخلیق شروع ہوا ہے، یہ بے مقصد تو نہیں ہے، اور نہ اس کا مقصد دنیا ہے، اور نہ صرف دنیا کا معنی ہے. تو یہ کیا مقصد ہے؟ یہی مقصود جاننے بغیر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں. آخر یہ ہے کہ وہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک دیکھیں ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، اپنے مقصد جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم کریں گے کیسے وہ؟ اللہ، یہ سامنے کرنا ایک بڑی ایسی صورتحال ہے. بہرحال یہ گزشتہ قوموں کی ابھی ہم نے یہ تمام ایک طویل فہرست پڑھی ہے کہ انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک دعوت دی کہ بھئی یہ مقصود ہے تمہارا. لوگوں نے دنیاوی مقاصد کو اہمیت دے دی اور رسالت کی دعوت کو جھٹلا دیا. تو ساری قوموں، یعنی جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم تذکرہ کیا ہے، اس میں قوم نوح ہے، اس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے. یہ ساری قومیں جو ہیں یہ غرق ہو گئیں. یعنی پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. نوح علیہ السلام کتنی قوم تھی جو تقریباً پہلے پیغمبر تھے؟ تقریباً تو 1,00,000 ارسلنا الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 یا کچھ زیادہ. وہ 70-75 لوگ بچ گئے. ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ڈبو دیا. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، ساری کی ساری قوم. اب تھوڑا سا یہ سلسلہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اجتماعی
لوگوں کی، کیونکہ اب تو دوسرا پیغمبر آنا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا ہے اجتماعی تباہی کا۔ اب تباہی ہوتی ہے لیکن انفرادی ہوتی ہے۔ انفرادی کا میں ابھی آپ کو تذکرہ کرتا ہوں۔ انفرادی اس طرح ہوتی ہے کہ اب بھی، سامعین کرام یہ بات ذرا غور سے سنیں، اب بھی نبی کی رسالت جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گی، ہمارے نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس رسالت کا پیغام اگر کسی نے، نمبر ایک، اگر اس پر کسی نے غور نہ کیا، اس کو پہچانا نہیں، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصد کو نہ پہچانا، تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور ایک طریقہ کار ہے جو ابھی بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس رسالت کے پیغام کو نظر انداز کر دیتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، ضروریات کو مقاصد بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی تباہی جو ہے، اس انسان کی تباہی، یعنی آخرت میں نقصان اس کا مقدر ہے، جہنم اس کا مقدر ہے۔ سامعین کرام یہ ذرا کان کھول کے سن لیں۔ تو اسی طرح اب سبق شروع کرتے ہیں۔ قوم شعیب جو تھی، فتولی عنہم، جب عذاب آ گیا اور یہ اس سے چل لیے تو انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، دیکھو میں نے تو اپنے رب کے احکامات، وہ پیغام تم تک پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم نے نہیں مانا، تو اب میں کیا کروں، افسوس میں کیا کروں، تم نے خود اپنے رب کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دوسری آیت جو ہے اس میں فرما رہا ہے، ما ارسلنا فی قریۃ من نبی، میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی، انہوں نے مان کے نہ دیا، جب نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی ربوبیت کے طور پہ ان پہ تھوڑی سی سختی اور تکلیف، یعنی ان کو تھوڑا سا کان مروڑا ان کا سختی اور تکلیف سے، تاکہ یہ عاجزی کر لیں، جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصود کو پہچانیں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے مان کے نہ دیا، نہیں جھکے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع نہیں کیا، تو پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ان کی جو بری حالت تھی وہ تو میں نے ہٹا دی اور نارمل ایک لائف کی طرف لوٹ آئے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اس میں خوب گم ہو گئے، پھلے پھولے، اور اس تکلیف کو انہوں نے کیسا محسوس کیا، انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تو کوئی، یعنی جو ہم پہ تکلیف یا مصیبت آئی تھی، یہ تو کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے، وہ ایک غم تھا، تکلیف تھی، گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد پہ بھی اس طرح تکلیفیں آتی تھی، ہم پہ بھی آ گئی، اب ہم پھر نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی احساس نہ کیا اور حق کی طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا، یعنی ایک موقع انہوں نے اور ضائع کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ان کو میں نے اچانک پکڑ لیا اور ان کو اس بات کا شعور تک نہ ہوا۔ تو سامعین کرام، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ اب بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان، دیکھیں ہدایت انسان کو دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، حق پہنچا دیتا ہے جس طریقے سے بھی اس سے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انسان اس سے اعراض کرتا ہے، حق سے، ہدایت سے، اپنے مقصود سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کچھ نہ کچھ سختی اور تکلیف لاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اگر نہیں کرتا وہ، پھر جو ہے وہ نارمل لائف کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی وہ بری حالت ختم ہو جاتی ہے اور اس تکلیف کو وہ فراموش کر دیتا ہے، کہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم، کوئی بات نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کو اچانک اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور آج کل پکڑ کیا ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو جس نے حق سے اعراض کیا، قرآن کی زبان میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. اور یعنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. یہ عذاب کی شکلیں ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آج کل بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں. سامعین کرام، ذرا تفصیل زیادہ ہو گئی. آپ تلاوت میں کروں گا، آپ صرف ترجمہ سنا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتولا عنہم، پیغمبر نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور کہا کہ میں نے تو تم تک اپنے رب کے احکامات پہنچا دیے تھے، رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، پس میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پہ. ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. میں نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی نبی کو، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف لے آئے اس پہ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں. لیکن جب وہ نہیں جھکے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان کی بری حالت کو ختم کر دیا اور نارمل لائف شروع ہو گئی. یہاں تک کہ عفو، وہ بھول گئے، پھلے پھولے بس کاروبار میں لگ گئے یہ وہ. جیسا کہ آپ دیکھیں زلزلہ آتا ہے، یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر، 2-4 منٹ کے بعد پھر وہی اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے. ابھی یعنی سختی کے وقت آپ اللہ کو پکار رہے تھے اور پھر جب جھٹکے ختم ہو گئے پھر آپ کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی غافل. تو پھر انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. جو سختی کی حالت تھی انہوں نے اس کو نارمل کہہ کے نظر انداز کر دیا اور کہا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد پہ بھی اسی طرح کی سختیاں اور تکلیفیں گزر چکی ہیں، یعنی یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں تھی اور ہم پھر یعنی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، غافل ہو گئے، میں نے پھر ان کو اچانک ان کی پکڑ کر لی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ تھا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی. تو اسی طرح سامعین کرام آج بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ سن لیں، جو مانتا ہے مان لے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آج بھی جاری و ساری ہے. ہر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت سے انسان جو ہے ان کی عقلیں پھر چکی ہیں، ان کو اچھائی برائی معلوم ہوتی ہے، برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے. آج دیکھیں برائی ہمیں آسان معلوم ہوتی ہے، اچھائی جو ہے بہت مشکل معلوم ہوتی ہے. دین پہ عمل مشکل معلوم ہوتا ہے اور دین پہ عمل نہ کرنا آسان معلوم ہوتا ہے آج. تو لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری سمجھ الٹی ہو گئی. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. So he turned away from them, and said, O my people, I have delivered to you the messages of my Lord, and I have advised you. So why should I grieve over a disbelieving people? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لعلهم يضرعون. We did not send any prophet to any town, but we afflicted its people with misery and adversity, so that they may humble themselves. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Then we substituted prosperity in place of hardship, until they increased in number, and said, adversity and prosperity has touched our ancestors. Then we seized them suddenly, while they were unaware. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.